دوستوں کو سلام۔ کلاسیکل سویلائزیشن ہمارا موضوع ہے، بات کرتے ہیں۔ آپ اکثر بات کرتے ہیں کہ یہ غزل بڑی کلاسیکل ہے، یہ میوزک بڑا کلاسیکل ہے، یہ کرسی کلاسیکل ہے۔ مختلف چیزوں کو کلاسیکل کہتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ ہم کلاسیکل سویلائزیشن پر بات کریں گے، کلاسیکل تہذیب پر۔ کلاسیکل تہذیب کا آغاز 7ویں صدی عیسوی میں ہوا تھا۔ یہ غلام داری کے بعد آزادی کی تحریک تھی۔ اس کا بیانیہ وحدت اور اشتراکیت تھی۔ غلام داری کے خلاف جنگ میں جو تیزی آئی تھی وہ سپارٹکس کی جنگ کے ساتھ آئی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ 7ویں صدی عیسوی میں غلام داری کی تہذیب کلاسیکی تہذیب میں بدل گئی تھی۔ لیکن رد انقلاب ہوا اور آزادی کا بیانیہ نیم غلام داری تہذیب میں تبدیل ہو گیا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کلاسیکی تہذیب نیم غلام داری کی تہذیب تھی۔ اس کا سماجی نظام طبقاتی تھا۔ جاگیردار طبقہ تھا، کسان تھا، غلام تھا، تاجر تھا اور ہنرمند لوگ تھے۔ اس کا سیاسی سربراہ بادشاہ تھا۔ کلاسیکی تہذیب میں بادشاہ ریاست کا سربراہ تھا۔ بادشاہ کے پاس محل تھے، قلعے تھے اور رانیاں تھیں، کنیزیں تھیں، غلام تھے اور وہ اپنی ریاست کا مالک تھا۔ بادشاہی نظام وراثتی نظام تھا۔ کلاسیکی تہذیب کا سماجی نظام، سماجی کلاسیفیکیشن پرماننٹ تھی۔ خاص بات اس کی یہی ہے کہ اس میں تمام طبقے پرماننٹ تھے۔ سنار کا بیٹا سنار، لوہار کا بیٹا لوہار، کسان کا بیٹا کسان۔ ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہوتی تھی۔ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ۔ تو اس طرح آپ ہماری سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، یہ بھی وراثتی ہیں اور یہ بھی آقا ہیں۔ وراثتی نظام ہے سیاست میں اور غلام داری بھی ہے۔ جاگیردار طبقہ بادشاہ کی سیاسی قوت تھی، یہ بدکار طبقہ تھا۔ کسان اور غلام پیداواری طبقے تھے۔ کسانوں میں اشتراکیت پائی جاتی تھی۔ یہ اشتراکیت آج تک موجود ہے۔ اگر آپ دیہاتوں میں جا کے دیکھیں کہ کسانوں میں اشتراکی رویے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا معاشی نظام زراعت تھی۔ کلاسیکی سماج کا معاشی پیداواری نظام زراعت تھی اور کسان اس میں ریڑھ کی ہڈی تھے۔ تاجر
काबिल एहतराम नहीं था। क्लासिकी समाज की बड़ी सनत लोहे की सनत थी। लोहे के औजार और हथियार तैयार होते थे। लोहे की सनत सबसे बड़ी और तरक्की याफ्ता सनत थी क्लासिकी समाज में। इसके अलावा भी कपड़ा बनता था, बर्तन बनते थे, जेवरात भी बनते थे, मगर वो दस्तकारी थी। 7वीं सदी में इसका आगाज हुआ और 18वीं सदी के आगाज पर क्लासिकी तहजीब का ज़वाल शुरू हुआ जब इंजन आज़ाद हुआ। इंजन की इजाद से पहले जो तहजीब थी ये क्लासिकी तहजीब थी, और ये तहजीब करीब 1000 बरस तक कायम रही। इंजन इजाद हो जाने के बाद जदीदियत का आगाज़ हुआ। ये जदीद तहजीब का आगाज़ था, क्लासिकी का ज़वाल शुरू हुआ और एक नई तहजीब मद्दे मुकाबल आ गई जिसको हम जदीदियत के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान और जनूबी एशिया के अवाम अपनी सोच फिक्र में, अंदाज़े फिक्र में क्लासिकल है, क्लासिकी अंदाज से सोचते हैं। इसीलिए यहाँ सियासी शोबे में भी वही निज़ाम कायम है जो बादशाहत में मौजूद था। हम जिंदा तो क्लासिकी में रहते हैं, मगर हमारी रोटी रोज़ी जदीदियत के साथ, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता है। हम जिंदा तो रहते हैं क्लासिकी में, सोचते क्लासिकी में हैं, मगर हम जदीदियत के ग़ुलाम हैं, जदीदियत का गलबा है। ये तज़ाद है जिसके नतीजे में हमारा समाज ना तो क्लासिकी रहा और ना जदीद बन सका। एक दरमियानी नस्ल के लोग, तीसरी नस्ल के लोग हम बन चुके इन दो तहजीबों के दरमियान में। शुक्रिया।